9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہو جائے گا. آپ سے اس وقت ٹیون ان ہونے کی گزارش ہے. تو اب میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کو ستایا، کیا آپ کو یہی ہیرو ملتے ہیں اپنی کتابوں کے لیے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ کبھی حجاج ابن یوسف کو ہیرو بنا دیتے ہیں. وہ حجاج ابن یوسف کے ایک اہل سنت عالم کا بیان ہے، مولانا اسحاق صاحب نے، اور انہوں نے جو کہا میں نے کتاب میں دیکھا، تو میں نے کسی اور طرح سے دیکھا، لیکن انہوں نے جو کہا پہلے سناتا ہوں. حجاج ابن یوسف وہ شخص ہے جس نے لٹا کر ذبح کر کے 1,20,000 مسلمانوں کو، شیعیان اہل بیت کو قتل کیا، بے گناہوں کو. 1,20,000 تو ذبح کیے، باقی جو اس کے علاوہ مارے ہیں وہ الگ. جہاں میں نے جو کتاب میں پڑھا وہ طبقات ناصری میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کل اس نے 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا. 1,20,000. اس زمانے کی جو آبادی تھی وہ آج سے کتنی کم تھی؟ اس ریشو کے حساب سے پروپورشن کر لیجئے گا تو آج اس زمانے کے 1,20,000 آج کتنے بنتے ہیں؟ یعنی ملینز، آج کے تو ملینز بنیں گے. ایک شخص نے مارے ہیں. یہ اسی کا بھتیجا ہے محمد بن قاسم، اس لیے بات کر رہا ہوں میں. ہمارے یہاں پر بعض ڈراموں میں اس کو ہیرو بنا دیا گیا، بعض ٹیکسٹ بکس میں 50,000 مرد 30,000 خواتین اس کے مخلوط زندان میں تھی. وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مخلوط زندانوں کا تصور دیا، یعنی خواتین اور حضرات ایک ہی زندان میں 50,000 مرد 30,000 خواتین، جن میں سے کئی کے جسموں پر لباس نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور جا کر دیکھ لیجیے گا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہیں پانی دیا جاتا تھا تو نمک اور بجری ملا ہوا پانی. یہ ظالم گزرے ہیں. بنی امیہ کی یہ تاریخ ہے. نمک جس سے پیاس نہ بجھ سکے، پیاس مزید بڑھ جائے، اور بجری ملا ہوا پانی کے ہلاکت کا باعث ہو جائے. 1,00,000 لوگوں کو اس نے فقط اس لیے قتل کیا. کہاں سے سنا رہا ہوں؟ یہ ابن اسیر نے اپنی کامل، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا حوالہ ہے. ابن اسیر جنہوں نے معروف کتاب ان کی کامل، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 193 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1,00,000 لوگوں کو حجاج ابن یوسف نے فقط اس لیے مارا تھا کہ انہوں نے یزید کو شراب خور کہنے سے انکار کر دیا تھا. یعنی شراب خور کہا کرتے تھے اور حجاج نے اس کا انکار کیا تھا. معذرت، 1,00,000 لوگوں کو اس لیے مارا اس نے کہ یزید کو وہ شراب خور کہتے تھے، جو کہ وہ شارب الخمر معلن بالفسق، یہ کچھ چھپ کے تو شراب نہیں پیتا تھا، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک تخت خلافت پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا. لیکن چونکہ وہ شراب خور کہتے تھے یزید کو، حجاج نے 1,00,000 لوگوں کو اس لیے مارا. یہ ابن اسیر نے اپنی کامل میں لکھا ہے. جناب علی اسی کا بھتیجا محمد بن قاسم، اس محمد بن قاسم کو خود حجاج ابن یوسف نے خط لکھا ہے. وہ خط آپ کو سناتا ہوں. وہ خط ہے الطبقات الکبریٰ میں، ابن سعد کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 اور 213 پر یہ موجود ہے کہ کتب الحجاج الى محمد ابن القاسم. حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم ثقفی، حجاج ابن یوسف ثقفی ہے اور محمد بن قاسم ثقفی، اس کو خط لکھا کہ عطیہ ابن عوف ایک محدث تھے، ایک عالم تھے، اس کو اپنے پاس بلاؤ اور عطیہ ابن عوف سے یہ کہو کہ علی پر لعنت بھیجے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے سامنے علی پر لعنت بھیجے، اور اگر وہ نہ کرے فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَضْرِبْ 400 صوت، تو 400 تازیانے لگانا. محمد بن قاسم نے 400 تازیانے مارے عطیہ بن عوف کو. کس بات پر؟ کہ علی پر سب و شتم نہیں کیا. کیا یہ لوگ قابل احترام ہیں؟ مطالعہ پاکستان میں بھی جو 9th اور 10th کے کورس اور سیلیبس میں بہت کچھ وہ پڑھا دیا جاتا ہے جو بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، اصل تاریخ جس سے کوسوں دور ہے. اور ظاہر ہے کہ تاریخ وہی لکھتا ہے کہ جو جنگجو فاتحین ہوتے ہیں وہ اپنی تاریخ لکھواتے ہیں اپنے انداز میں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بنی امیہ کی حکومت 100 سال تک رہی ہے تقریباً. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں جن کی حکومت 100 سال تک رہی ہے، جن بنی امیہ والوں کی، وہ یہی کریں گے نا کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کو مسلمان قرار دیں گے، ایسے تاریخ لکھوائیں گے کہ ابو سفیان جس میں مسلمان نظر آئے اور ابو طالب جن میں نعوذ باللہ حالت کفر میں نظر آئے. یہ نتیجہ ہے بنی امیہ کی لکھوائی ہوئی تاریخ کا. بات واضح ہو رہی؟
تاریخ میں اس طرح سے نہ جایا کریں کہ جو بادشاہوں نے لکھوائی بھی، بنی امیہ کے نمک خاروں نے لکھوائی بھی۔ قرآن میں آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، نعوذ باللہ جو زنا کرے مرد یا خاتون اسے 100 تازیانے لگاؤ۔ زنا کی حد ہے 100 تازیانے، اس کا ثابت ہونا کتنا سخت ہے وہ اپنی فقہی کتابوں میں جو بحث ہے وہ الگ مقام پر۔ زنا بھی نعوذ باللہ من ذالک کسی پر ثابت ہو جائے تو 100 تازیانے۔ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم نہ کرنے کے کتنے تازیانے لگوائے اس نے؟ 400۔ یعنی علی پر سب و شتم نہ کرنا نعوذ باللہ من ذالک، میں جملہ جرت نہیں کر پا رہا کہ میں آگے کہہ سکوں، آپ خود سمجھدار ہیں کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس فعل حرام سے بڑھ کر جرم یہ سمجھا جاتا تھا کم سے کم 4 گنا بڑا جرم کہ علی پر جو سب و شتم اور لعنت نہ بھیجے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کی تاریخ۔ اور پھر میں راجہ طاہر کے حوالے سے کسی قسم کے اس کے مذہب یا اس کے عقیدے کے حوالے سے کوئی یہاں سپورٹ میں نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم تو ہندوازم کے قائل نہیں، ہم تو موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن بعض ان نام نہاد مسلمانوں سے وہ غیر مسلم زیادہ بہتر تھے، کم سے کم جنہوں نے آل رسول کا احترام تو رکھا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ یزید اور اس کے باپ کے خاندان سے ان جیسے مسلمانوں سے نعوذ باللہ من ذالک، اگر انہیں مسلمان کہا جائے، جو بعض مسلمان انہیں بھی مسلمان کہتے ہیں، ان جیسوں سے تو وہ بہت نجران کی عیسائی بہتر تھے، جنہوں نے جب پنجتن پاک کے چہروں کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کم سے کم پنجتن کی عظمت کو تو سمجھے۔ راجہ طاہر کے پاس کچھ سادات خواتین تھیں جو ہجرت کر کے آئی تھیں کوفہ سے، کیونکہ حجاج ابن یوسف کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سادات تشریف لائے، اور اس نے خط لکھا تھا راجہ طاہر کو کہ یہ مجھے حوالے کر دو یہ خواتین، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں زبان دے چکا ہوں، میں واپس نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ جب زبان دے دی تو میں انہیں واپس نہیں کروں گا، یہ میری مہمان ہے۔ اور محمد بن قاسم کو اس لیے بھیجا اس نے سندھ میں کہ وہ حملہ کرے وہاں پہنچ کر، تاکہ ان سادات خواتین کو دوبارہ سے قیدی بنا کر اور کنیز بنا کر نعوذ باللہ دوبارہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچایا جائے۔ اس میں کہاں کا اسلام اور کون سا فی سبیل اللہ جہاد ہے؟ اور اگر کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بہت ظلم ہو رہا تھا سادات خواتین پر یا مسلمان عورتوں پر، تو وہ سندھ میں اگر ظلم ہو رہا تھا تو وہ حجاز سے چھوڑ کر، کوفہ اور شام سے چھوڑ کر سندھ آ کیوں رہی تھی؟ ظلم وہاں ہو رہا تھا، یہاں تو پناہ لینے آ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو پیش کر دیا جائے اس آج کی تاریخ کے عنوان سے، کیونکہ 10 رمضان کو یہ بحث کافی زیادہ فلیئر اپ ہو گئی تھی سوشل میڈیا، ٹویٹر پر اور فیس بک پر۔ اور پھر محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے آیا تھا، جو مٹی کے بت تھے اس کو توڑ گیا، اور جو سونے کے بت تھے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ہے تاریخ۔ اللہ اکبر۔ میں مکمل کوئی اتفاق ان کی ہر بات سے نہیں کرتا، محمد علی انجینئر صاحب، لیکن انہوں نے، جن کے آج کل گرفتاری کی خبریں بھی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک بڑا اچھا بیان دیا ہے، اور کئی مہینوں پہلے دیا تھا، اور مولانا اسحاق صاحب، ان کا بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، انہوں نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ میں فقط اہل تشیع حضرات کی بات نہیں کر رہا، سنی علماء نے بھی اس کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے اللہ اکبر اتنا ظالم کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تاریخ کے اتنے بڑے ظالم کا اصل چہرہ دکھایا جو پاکستان میں تاریخی ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہی تو ہماری مشکل ہے کہ تاریخ کو بھی مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ اسی تاریخ کی مینوپولیشن کا تو نتیجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے خاندان کا تو احترام ہو، اور ابو طالب علیہ السلام جو واقعی محسن اسلام ہے، آج ان